بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکار کا انجام، ایک عورت کی چالاکی اور اس کا عبرتناک خاتمہ۔ پہلی چال۔ گاؤں کا ایک سیدھا سادہ محنتی آدمی ناصر اپنی بیوی روبینہ سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ ناصر دن رات کھیتوں میں کام کرتا اور جو کماتا روبینہ کے ہاتھ میں دے دیتا، مگر روبینہ ایک چالاک عورت تھی۔ وہ ناصر کی سادگی کا فائدہ اٹھاتی اور پیسہ چھپ چھپا کر اپنے بھائی کو دیتی، جو کام چور اور نکما تھا۔ ایک دن ناصر نے محسوس کیا کہ گھر کے اخراجات کے بعد بھی پیسے تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ اس نے روبینہ سے پوچھا، یہ سب کہاں جا رہا ہے؟ روبینہ فوراً جھوٹ بول گئی، تمہیں یاد نہیں پچھلے ہفتے میں نے تمہاری ماں کے علاج کے لیے دیا تھا؟ ناصر نے خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ اسے اپنی بیوی پر اندھا اعتماد تھا۔ لیکن گاؤں میں باتیں پھیلنے لگی کہ روبینہ کا بھائی نیا موبائل اور موٹر سائیکل لے رہا ہے، اور یہ سب ناصر کے پیسوں سے ہو رہا ہے۔ مکار کا جال۔ روبینہ کے دل میں لالچ بڑھتا گیا۔ اب وہ ناصر کو جذباتی بلیک میل کرنے لگی۔ ناصر، میں نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑا ہے، میرا بھائی ہے، میرا سہارا ہے۔ اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ ناصر نے پھر صبر کیا، مگر گاؤں کے ایک بزرگ حاجی صاحب نے ناصر کو سمجھایا، بیٹا، عورت اگر وفادار ہو تو گھر جنت بنتا ہے، اور اگر مکار ہو تو سب کچھ برباد کر دیتی ہے۔ آنکھیں کھولو ورنہ دیر ہو جائے گی۔ ناصر نے فیصلہ کیا کہ اب وہ حقیقت جانچ کر رہے گا۔ ایک رات وہ چپکے سے روبینہ کے موبائل کی ریکارڈنگ سننے لگا، اور جو سنا اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ روبینہ اپنے بھائی سے کہہ رہی تھی، چند دن اور برداشت کر، میں ناصر کے نام کی زمین تیرے نام کرا دوں گی، پھر ہم دونوں آزاد ہو جائیں گے۔ انجام کی شروعات۔ ناصر نے دل ہی دل میں ایک منصوبہ بنایا۔ اگلے دن اس نے روبینہ کو بتایا کہ وہ شہر جا رہا ہے زمین کے کاغذات تیار کروانے۔ روبینہ خوشی سے نہال ہو گئی، مگر شہر میں ناصر نے زمین اپنے بیٹے کے نام کر دی اور ایک وکیل سے مشورہ کیا۔ واپسی پر اس نے روبینہ کو وہی جھوٹا اطمینان دیا کہ سب کاغذات تیار ہیں اور چند دن بعد وہ اس کے بھائی کے حوالے کر دے گا۔ روبینہ نے اپنے بھائی کو خبر دی اور دونوں نے جشن منایا، مگر اگلی صبح گاؤں کے لوگ جمع ہوئے۔ حاجی صاحب کے ساتھ ناصر نے سب کے سامنے روبینہ کی ریکارڈنگ بجا دی۔ روبینہ کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ مکر کا انجام۔ ناصر نے سب کے سامنے اعلان کیا، جس عورت نے شوہر کا پیسہ، اعتماد اور عزت بیچی، وہ میرے گھر میں رہنے کی حقدار نہیں۔ روبینہ کے اپنے بھائی نے بھی اسی وقت کا ساتھ نہ دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب گاؤں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ روبینہ کو ناصر کے گھر سے نکال دیا گیا۔ گاؤں کی عورتیں اسے عبرت کی نظر سے دیکھنے لگی۔ آخر کار روبینہ کو احساس ہوا کہ لالچ اور مکر نے اسے تنہا کر دیا۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بیوی کا اصل زیور وفا ہے۔ مکر اور لالچ گھر کو جنت سے جہنم بنا دیتی ہے۔ تو دوستو، آج آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی ہے تو پلیز کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک